اگر وقت ملا تو پھر دیکھا کہ کوئی آیا اس کو اچک لے گیا. پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ تو ہو چکا ہے, کسی دوسرے حصے کو تلاش کرتا ہوں جس کی قوم کو یا مجھے خود کو ضرورت ہے. پھر دیکھا کہ کوئی اٹھا اور عمدہ طریقے سے اس پر گفتگو کر گیا. اب اس تمام کا جو لب لباب نظر آیا مجھے تمام تقریروں کا, یہ لب لباب آیا ہے نظر کہ جو ذہنوں پہ اس وقت کم مائیگی, کم ہمتی اور ایک انجانے خوف کا جو خوف سوار ہے, وہی ہر ایک مقرر کی تقریر سے جھلک رہا ہے اور وہی اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے. میں بھی اسی میں حصہ گھساؤں یا کیا کروں, یا پھر اپنے کسی پرانے موضوع کو لے آؤں. 1000 دفعہ تقریریں ہوئی ہیں آپ کے علاقوں میں جا جا کر, مسجدوں میں جا جا کر. علم لامحدود ہے, لیکن جو انسان ہے جو اس کو حاصل کرتا ہے اس کا علم محدود ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو بات آپ کے سامنے آئے وہ آ چکی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ سبق سنا دیا جائے اپنے پیر و مرشد اور اکابر کے سامنے کہ ہم کس سوچ کو لے کر چل رہے ہیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کبھی خیال کرتے ہوئے یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما, یہ بات بھی ہو چکی ہے, لیکن انما کا مطلب یہ ہے کہ صرف تعلیم کے لیے بھیجا گیا. دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. یہ اخلاق کہاں سے آئیں گے, یہ کردار کہاں سے آئیں گے, یہ کردار کہاں سے آئیں گے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سیکھ لیا تھا, بہت کچھ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا تھا. فارسی میں مہارت تھی, عربی میں مہارت تھی, اردو میں مہارت تھی, کلام بڑا اچھا کہتے تھے, وہ کہیں معنی اس سے نکلتے تھے. اور لیکن یہ خیال ہوتا تھا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں بیوقوف ہیں, جو پڑھاتے ہیں وہ اس سے بڑے درجے کے بیوقوف ہیں, جو علماء ہیں یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو ان بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں. کہا یہ وہ دور تھا جب میں اپنے انا میں تھا, میں اپنے غرور میں تھا, میں اپنے علم کی ترقی اور کبر میں تھا, اور میں جس کو کمزور دیکھتا تھا تو اعتراض کرتا تھا. کبھی کسی عالم کو چھیڑ دیا اعتراض کرنے کے لیے.